رمضان کی پہلی رات کوشش کر کے ایک سجدہ ضرور کیا کرے، کیونکہ جو انسان رمضان کے چاند دیکھ کر یا رمضان کی خبر سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک سجدہ کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اے رحمتوں کا بھرا مہینہ تو نے مجھے عطا کیا ہے، اور پھر اس سجدے میں سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے اللہ سے اپنی دعا مانگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہے، کیونکہ جیسے ہی رمضان کا چاند آسمان پہ ظاہر ہوتا ہے رحمتوں کے فرشتے فوراً زمین کی طرف پلٹتے ہیں، ہر اس انسان کی طرف رخ کرتے ہیں جو اس چاند کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، دعا مانگتا ہے، اس کی جھولی اللہ کی برکت میں اور رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ جو انسان رمضان کے چاند کو دیکھ کر دعا نہیں مانگتا، شکریہ نہیں کرتا، تو یوں وہ فرشتے اس انسان سے اپنا رخ پھیر لیتے، اور اسی وجہ سے وہ انسان پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کے مہینے میں یہ 3 کام ضرور کرے، تو وہ کام کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی اسلامی بھائیوں اور بہن کو اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اسلام میں سب سے پاک مہینہ مانا جاتا ہے، اور اس رمضان کو نیکیوں کا سیزن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نیکیوں کے بھاؤ کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک نیکی اور ایک نیکی کے بجائے 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ مطلب ایک ہی رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا بھاؤ 10 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا اور پھر اپنی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب دوستو، آپ کو 3 ایسی باتیں بتانے والے ہیں، 3 ایسے کام بتانے والے ہیں جس کو ہر مسلمان کو رمضان میں ضرور کرنا چاہیے، یعنی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ کام ضرور کر لینا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ دوستو، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ رمضان کے مبارک مہینے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہمیں یہ مبارک مہینہ ایک بار پھر سے نصیب ہونے جا رہا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلی بار رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، بٹ اس رمضان میں وہ اس ورلڈ میں نہیں ہے کیونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، مگر ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں ایک بار پھر سے یہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہوا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان کے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب خوب شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ایک بار پھر ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب ہونے جا رہا ہے۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ دوستو، دوسرا کام یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے اس کی پوری تیاری کر لیں، اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دیں اور پکا ارادہ کر لیں کہ ہم اس رمضان کے پورے مہینے میں روزہ رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، گناہوں سے بچیں گے اور نیک اعمال کریں گے، ذکر اللہ کریں گے، اور جو بھی جتنے بھی آپ سے گناہ ہو چکے ہیں ان کی معافی تلافی کریں گے، ٹی وی، ناچ گانے وغیرہ سے دور رہیں گے، کھیل کود سے دور رہیں گے، اور ابھی سے رمضان المبارک مہینے کی تیاری کرنا شروع کر دیں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو اس مہینے میں ہم پورے روزہ رکھیں گے۔ نمبر 3، خوب توبہ اور استغفار کریں۔
تیسرا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب توبہ اور استغفار کریں۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے آپ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، یعنی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں مل سکے، اس میں ہم خوب اچھے اور نیک کام کریں، یہ سارے نیکیوں کو جمع کر سکے، کیونکہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے کی تیاری کرنے میں لگ جایا کرتے تھے، غریبوں میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، ہر طرح کی تیاری کرتے، اور آپ صحابہ کرام کی ایک کیفیت ہوا کرتی تھی کہ جب بھی رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ کو موڑ کر رخ دیا کرتے تھے اور پورا دن پوری رات عبادات میں گزار دیا کرتے تھے۔ تو دوستو، آپ سے بھی امید ہے کہ آپ بھی رمضان کے مہینے کے استقبال میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنے تمام برے کاموں کو چھوڑ دیں، گانا بجانا، ناچنا، چھڑکنا، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، ان سب سے توبہ کر لیں اور تھوڑا سا موبائل سے دور ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں دن اور رات گزارے، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت ڈھیر سارے نیکیاں ملے گی اور رمضان کا روزہ رکھنے میں آپ کو ہمت اور طاقت بھی ملے گی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ ہمارے چینل XYZ نیٹ ورک چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔